اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر حاضر خدمت ہے۔ ویئرس، آج آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کرائی جا رہی ہے ان کا نام ہے مفتی محمد لطف اللہ۔ وہ پاکستان کی اہم ترین سرکاری ملازمت سول سروس آف پاکستان کے رکن رہے ہیں۔ ان کا انتخاب 1960 کی دہائی کے بالکل ابتدائی سالوں میں ہونے والے سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان ایگزامینیشن کی بنیاد پر ہوا تھا۔ انہوں نے بڑی شان کے ساتھ اپنی مدت ملازمت مکمل کی اور 2 جون 1998 کو ریٹائر ہوئے۔ تکمیل تربیت کے بعد ان کا پہلا تقرر لاڑکانہ میں ہوا بطور اسسٹنٹ کمشنر۔ یوں شروع ہونے والا سفر اس وقت اختتام پذیر ہوا جب وہ سیکرٹری منسٹری آف ریلیجس افیئرز تھے، اور یہ بات ہے 1994 سے 98 کی۔ لیکن اس سے 2 سال پہلے وہ سیکرٹری فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر چکے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر سے سیکرٹری تک کا سفر بظاہر طویل بھی تھا، مشکل بھی اور دلچسپ بھی۔ وہ ڈپٹی کمشنر رہے لورا لائی میں اور پھر شیخوپورہ میں۔ پنجاب حکومت میں بھی انہیں کام کرنے کا موقع ملا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت بھی کئی سال تک خدمت کا موقع پایا۔ فیڈرل سیکرٹریٹ میں پہنچے تو ہر اہم منسٹری اور ڈویژن کو بہت قریب سے دیکھا۔ ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری تینوں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ویئرس، مفتی محمد لطف اللہ کو حکومت نے ستارہ امتیاز سے نواز رکھا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی خاندانی لائبریری میں کوئی 12,500 کتب موجود تھی، اکثر نادر اور نایاب تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں 1200 سے زائد قلمی نسخے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ علمی اثاثہ کیوں نہ ذاتی تحویل سے قومی تحویل میں منتقل کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے یہ کتب اسلام آباد میں قائد اعظم لائبریری کو عطیہ کر دیں۔ حکومت نے آپ کے اس جسچر کا اعتراف کیا اور انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا، جو 23 مارچ 2011 کو انہیں صدر زرداری کے ہاتھوں عطا ہوا۔ موصوف اس وقت 84 سال کے ہو چکے ہیں۔ خدا انہیں طویل زندگی دے۔
پچھلے دنوں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بعض دلچسپ موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات کی بعض جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مفتی محمد لطف اللہ، ان کا تعلق یوں تو بیرا سے ہے اور بیرا کے ایک معزز خاندان سے۔ ان کے والد مفتی مرید احمد تھے اور ان کی نانی پیر کرم شاہ، جو بیرا کے ایک مشہور عالم اور بزرگ ہیں، ان کی دادی تھی۔ اس لحاظ سے ان کا تعلق ایک ایسے روحانی خانوادے سے ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مفتی صاحب نے ابتدائی تعلیم بیرا میں حاصل کی، لیکن میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑا، اس زمانے کے حالات اور ضروریات کے مطابق۔ مفتی صاحب، آپ نے بی اے کہاں سے پھر کیا؟ فیصل آباد؟ فیصل آباد جی۔ اچھا، وہاں کیسے آپ کو منتقل ہونے میں کیا سہولت تھی؟ کیونکہ ہمارے برادر ریاض الرحمان صاحب جو ہیں، ہمارے بھائی، وہ وہاں رہتے تھے، ان کا چھوٹا بھائی ضیاء الرحمان رہتا تھا، وہ دونوں ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، تربیت کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھاتے ایگریکلچر ہوں گے؟ یونیورسٹی۔ اچھا، تو ان کی گویا سرپرستی میں آپ کا وقت وہاں گزرا وہاں کیا جی۔ اور آپ نے بی اے آنرز کیا انگریزی میں؟ بی اے آنرز انگریزی میں کیا، اور اس کے بعد ایم اے بھی کیا آپ نے؟ ایم اے وہاں سے نہیں کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہوگی؟ 58 کی بات، 58 کی۔ اچھا، 60 میں پھر میں سول سروس جوائن۔ جی جی۔ تو اس زمانے میں کون تھے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل؟ سراج صاحب۔ سراج صاحب، یہ وہی ہے جو بعد میں غالباً سیکرٹری ایجوکیشن بھی رہے؟ جی بالکل، وہی اچھا، سراج صاحب جی۔ بڑی ان کی شہرت میں نے سنی ہوئی ہے، مجھے کبھی اتفاق تو نہیں ہوا ان سے ملاقات کا۔ جی، اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ؟ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پروفیسر ایک اشفاق صاحب وہاں ہوتے تھے؟ اشفاق احمد جی۔ اچھا، اشفاق احمد ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ آپ کے ایک کلاس فیلو تھے، اتفاق سے میں ان کو جانتا ہوں، ہمارے کولیگ بھی تھے، میاں ارشاد جی۔ میاں ارشاد جی، میاں ارشاد۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ آپ نے ایم اے کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن بھی حاصل کی اور آپ یونیورسٹی میں اس سال فرسٹ بھی رہے۔ تو ویورز، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایم اے انگریزی میں اگر کوئی تھرڈ ڈویژن بھی لے لیا کرتا تھا، یہ اس زمانے میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر اس کو کوئی نہ کوئی جاب مل جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن میں ایم اے انگریزی کیا اور وجہ طور پر پھر آپ سول سروس کے امتحان میں شامل ہوئے؟ جی، آپ اس کے بعد سول سروس کے امتحان میں شامل ہوئے اور پھر ملک کی اعلیٰ ترین جو سروس ہے اس کے لیے آپ کا انتخاب ہوا؟ جی۔ آپ کو کچھ یاد ہے آپ کی سی ایس ایس کے امتحان میں کیا پوزیشن تھی میرٹ میں، جو لسٹ آتی ہے فائنل؟ میرٹ پہ نمبر 7۔ اب دیکھیے ویور، یہ وہ زمانہ تھا جب ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا اور دونوں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں امیدوار اس امتحان میں شامل ہوتے تھے۔ تو ان سب امیدواروں میں سے آپ کا 7واں نمبر تھا، تو یہ آپ کی لیاقت کی بھی دلالت ہے، آپ کی محنت پر بھی دلالت ہے اور آپ کی خوش قسمتی پر بھی دلالت ہے۔ مفتی صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حبیب جالب صاحب کے ساتھ ایک ہونے والا واقعہ سنایا تھا، مجھے تو اس کی تفصیلات یاد ہیں، آپ ویورز کے لیے بتائیے۔ نہیں، حبیب جالب صاحب جو ہے وہ ہمیں ملتے تھے پروفیسر منور صاحب کے ساتھ کتابوں کی دکان پر۔
اچھا. تو کتابوں کی دکان وہ اب بھی موجود ہے. ہم جب بھی جاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ مرزا صاحب کو یاد کرتے ہیں اور حبیب جالب, لیکن وہ مرزا منور صاحب سے وہیں ملاقات ہوتی تھی. اور وہ پھر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے. نہیں, حبیب جالب صاحب آپ سے ملے جی, تو کیا پھر آگے گفتگو ہوئی, کیا کہاں وہ آپ کو لے کے گئے؟ حبیب جالب صاحب نے کوئی اپنے شعر سنائے تھے جو مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے جی, لیکن اپنی تعریف ہی کر رہے تھے. وہ جو سوٹ سلانے والا واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ جی, سوٹ سلانے والا واقعہ کیا؟ وہ مجھے ایک دکان پہ لے گئے تھے. اچھا. اس دکاندار نے میری میجرمنٹس لی اور کہا کہ جی کل آ کے اپنا سوٹ لے جانا. تو میں بہت خوش ہوا. اگلے دن پہن کے دیکھا, شیشے میں ٹھیک تھا, تو بڑی خوشی ہوئی. پروفیسر منور صاحب نے بھی مبارک دی. نہیں, یہ تحفہ حبیب جالب کی طرف سے تھا آپ کے لیے یا منور صاحب؟ اچھا, منور صاحب, پروفیسر منور صاحب. جالب صاحب بیچ میں صرف واسطہ بنے؟ وہ ایسے واسطہ بنے. اچھا اچھا, چلے خیر. حبیب جالب صاحب کا بڑا نام ہے جی. جی, اور اردو ادب میں, شاعری میں بڑا لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کا کلام بڑا پڑھا جاتا ہے آج بھی. آپ نے سول سروس کا امتحان دیا, 7ویں آپ کی پوزیشن آ گئی. اس کے بعد جیسا کہ آپ ذکر کیا کرتے ہیں, آپ کی پہلی پوسٹنگ سندھ میں ہوئی, کنڈ کوٹ میں, لیکن آپ نے ابھی وہاں جوائن نہیں کیا تھا کہ آرڈرز آ گئے کہ آپ لاڑکانہ چلے جائیں. تو لاڑکانہ سے آپ کی سروس کا آغاز ہوتا ہے and you joined there as assistant commissioner. جی, اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو جی, غالباً فارن منسٹر, ان کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن آپ کا؟ جی, ان کے ساتھ ہمیشہ ہر اتوار کو انٹریکشن ہوتا تھا. وہ ٹرین پر آتے تھے اور ہم لوگ ان کو ٹرین پر ریسیو کرتے تھے. وہ اپنے گھر لاتے تھے, ہمیں دوپہر کا کھانا کھلاتے تھے اور ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے. تو ان کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اچھا ہے, اس کو انکریج کرو. تو وہ بڑی مہربانی کر کے مجھے کہا کرتے تھے سب کے سامنے کہ مسٹر لطف اللہ, یو آر موسٹ ویلکم ٹو وزٹ مائی لائبریری اینی ڈے یو لائک. اچھا, آپ پھر گئے یا جاتے؟ جی, اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک کتاب پر انہوں نے مجھے لکھ کے بھی دیا تھا کہ ٹو مائی ڈیئر لطف اللہ مفتی who is a regular visitor to my library. اچھا, واہ. کوئی اور واقعہ جو آپ کو یاد ہو بھٹو صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ؟ ایک بار کچھ یوں بھی آپ نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ وہ اسی طرح اپنے گھر کھانا کھانے کے بعد باتیں کر رہے تھے تو لوگوں کو جھاڑ پلا رہے تھے. اس وقت تک مجھے سندھی آ گئی تھی, میں بول لیتا تھا سندھی. تو میں نے انگلی کھڑی کر دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں کیا کہنا چاہتے ہو بولو. میں نے کہا جی کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں, یہ بیچارے غریب آدمی ہیں اور انہوں نے پچھلے سال بھی آپ کو مانگ کے لوگوں سے پیسے دیے تھے, تو ان کو معافی دے دیں. تو اس سے بہت خوش ہوئے, کہنے لگے اچھا صاحب نے تمہاری تعریف کی ہے اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے. یہ واقعہ اتنا اچھا مشہور ہوا کہ پھر لوگ میرے گھر آتے تھے اور میں ڈرتے ڈرتے سفارش کر دیتا تھا سب ڈویژنل افسروں کو, لیکن وہ بڑی مہربانی کر کے بڑی ہیلپ کرتے تھے, بہت ہیلپ کرتے تھے. یہ مفتی صاحب بڑی بات ہے. عام طور پہ بھٹو صاحب کا جو تاثر ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہے, لیکن آپ نے ان کے منہ پہ کھری بات کی اور انہوں نے اس کا برا نہیں بنایا اور آپ کو کوئی کسی لحاظ سے تعدیب آپ کی نہیں کی, تو یہ بڑی بات ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ لاڑکانہ سے آپ نارووال پوسٹ ہوئے, تو نارووال میں آپ ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہمارے پاکستان کے وہ آپ کے سامنے بطور وکیل پیش ہوتے رہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کون تھے وہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر؟ معراج خالد صاحب. معراج خالد. اچھا, وہ آپ کے سامنے باقاعدہ پیش ہوتے رہے while you were assistant commissioner.
ان کی شہرت بہت اچھی ہے، نیک نامی کی، شرافت کی، کام کرنے. تو آپ کا بھی یہی تاثر جی تھا ان کے بارے میں؟ کبھی انہوں نے غلط سفارش نہیں کی. اور ان کا جو واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سب کے سامنے انگلی اٹھا کے کہا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. میں حر ہوں اور ابھی لشکر سب کے سامنے. واہ. اچھا، ناروال سے آپ کا کوئٹہ کا سفر تھا، جی. اور پھر کوئٹہ سے آپ ڈپٹی کمشنر ہو کر لورا لائی چلے گئے. جی. لورا لائی کی کوئی یاد؟ لورا لائی کی یاد یہ ہے جی کہ لورا لائی میں ہم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. جی. آپ بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم سرکار سے پیسے دیں گے، تم بچوں کو پڑھاؤ. ایک نقشہ بنوایا ہم نے، اس نقشے کو ہم نے سرکولیٹ کیا ساری. اس وقت یونین کونسلز تو ہوتی تھی، یونین کونسلز میں سرکولیٹ کیا کہ بھائی 4 کمرے آپ بنا دیں. ٹھیک. تو ہم 5واں کمرہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا اور 4 دیواری وہ سرکاری خرچ پر بنا دیں. ٹھیک. تو اس طرح صاحب جو کوئی 14 پرائمری اسکول بن گئے. وہ اچھا 14 پرائمری اسکول بنے. تو ایک دن ان کو وزٹ کرنے ایئر مارشل نور خان آیا. مجھے پہلی دفعہ ایئر مارشل نور خان سے ملاقات ہوئی. اچھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ تم بیرے کے رہنے والے ہو اور میں اٹک کا رہنے والا ہوں، اور میں تمہارے والد صاحب کو جانتا ہوں، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ تم نے اچھا کام کیا ہے. اس نے میری بڑی تعریف کی. اچھا، لورا لائی سے آپ شیخوپورہ آ گئے؟ جی شیخوپورہ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ. ویورز، مفتی صاحب شیخوپورہ ڈپٹی کمشنر رہنے کے بعد اسلام آباد آ گئے، اور ان کا وقت 3 مختلف منسٹریز کہہ لیجئے یا ڈویژنز کہہ لیجئے ان میں گزرا. اسلام آباد 4 سال رہا میں. جی 4 سال میں اسلام آباد رہا. میری بیسک پوسٹنگ جو تھی وہ ریلیجس افیئرز میں تھی. جی ٹھیک ہے، ہم اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رہے ایڈیشنل سیکرٹری، اور اس سے پہلے آپ کامرس میں رہے جوائنٹ سیکرٹری. تو جس زمانے میں آپ کامرس میں تھے اس وقت ہمارے باس تھے مختار مسعود صاحب. مختار مسعود صاحب، یہ جن کی 2-3 کتابیں بہت مشہور جی ہیں. 2-3 کتابیں مشہور ہیں. اچھا، مختار مسعود صاحب سے میری بھی ملاقات رہی. بڑے نفیس انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ تو آپ کو علم ہوگا یقیناً کہ لاہور میں یادگار یوم پاکستان کہلاتا ہے، وہ مختار مسعود صاحب کے زمانے میں تعمیر ہوا. جی اسٹیبلشمنٹ میں کون تھے آپ کے سیکرٹری؟ اسٹیبلشمنٹ میں اور حسن ظہیر ایک صاحب ہوا کرتے حسن ظہیر صاحب تھے. جی بالکل، وہ آپ کے سیکرٹری جو ہیں. حسن ظہیر صاحب بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے. جی یہ فرمائیں کہ کامرس منسٹری کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی مضمون لکھا تھا کہ RCG میں انڈیا داخل ہونے کی کوشش میرے کر رہا پاس ہے. اب بھی وہ موجود ہے، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. اس کا ٹائٹل تھا کہ اکنامک کانسیکوینسز آف انڈیاز انٹری انٹو RCD. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا پاپولر ہوا. انہوں نے اس وقت پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان، تو غلام اسحاق خان صاحب کو بھیجا. غلام اسحاق خان صاحب نے مجھے بلایا اور اپنے گھر بلا کے مجھے شاباش دی. اچھا، اس مضمون پر بڑی بات ہے جی. بڑے مہربان، بڑی بات ہے. اور اس زمانے میں میں گاڑی چلانا بھی نہیں جانتا تھا. جی. تو ہمارے دوست ڈاکٹر صفدر محمود صاحب سے انہوں نے مجھے گاڑی چلانا سکھائی. اچھا، ڈاکٹر صفدر محمود انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں تھے. جی
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। जी बिल्कुल, इनकम हमारे मेरे जाती तौर बहुत पे बड़े मेहरबान अच्छे थे। बने थे, फौत हो गए बेचारे, हाँ जी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुफ्ती साहब, अपनी बात हम खत्म करने से पहले आपका जो पीरियड गुजरा बतौर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में, उसके मुतालिक कुछ बताइए। 4 साल आप रहे, उसमें जनाब कोई खास वाकया जो उसको आप- अहम वाकया था वो हाजियों के टेंटों में आग लगने की। अच्छा, जिस वक्त तो मुझे याद है कि कम से कम 12-14 रोज हम लोग वहाँ सारे अफसर वहाँ बैठ जाते थे और उनके रिश्तेदारों से राब्ता कायम करते थे, जो वहाँ जाना चाहते और कहते कि हम उनकी डेड बॉडी यहाँ लाएंगे तो उनको हम सरकारी खर्च पे भिजवाते थे। अच्छा। आपको अगर याद हो कि इस आग में कितने पाकिस्तानी? 8-9, अच्छा, ज्यादा नहीं, खुदा अल्लाह ने का बचा करम लिया रहा। जी, अल्लाह ने बचा लिया। वहाँ के लोगों ने जाके पानी वानी फेंके और जमजम फेंके और अल्लाह ताला का करम हुआ, वो बचत हो गई, ज्यादा नहीं नुकसान जी। हुआ। ये ईद मिलाद के हवाले से भी कोई कॉन्फ्रेंसेस आपके दौर में होती रही? जी, उनमें हमारी उस वक्त हमारी मुलाकात बेगम जुल्फकार भुट्टो से हुई, तो वो खवातीन को भी बुलाती थी और हर जुमे में दुआया महफिल जैसे आजकल होती है दुआ करती थी, तो इस्लामाबाद की खवातीन बहुत खुश थी। ये आपकी मिनिस्ट्री करवाया करती थी ये जी, फंक्शन, हमारी कह लीजिए? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। अच्छा, हर हफ्ते वो जी, हर हफ्ते इकट्ठी वो करते कराया करते थे पहले। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया और आपसे हमें बात बड़ी दिलचस्प बातें सुनने को मिली, तो बहुत मेहरबानी। अल्लाह ने चाहा तो थैंक फिर यू किसी सर, वक्त मुलाकात थैंक यू होगी। सर, चलो।